بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج کل ایک بحث چل رہی ہے میڈیا پہ بھی اور خاص کر انٹرنیشنل اور افغان میڈیا میں بہت زیادہ، اور یہ ہے کہ طالبان یعنی امارت اسلامی جو ہے افغانستان میں ان کی حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے، تو مختلف ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان کی کامیابیاں کیا ہیں، ان کی ناکامیاں کیا ہیں۔ میں ذرا یہاں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ ایک مکس ہے، کچھ کامیابیاں بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ناکام ہے، اور کچھ ناکامیاں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو 50% جو ہے اگر وہ فیلیئرز ہیں تو 50% کامیابیاں ہیں، اور میرے خیال میں کامیابیوں کی لسٹ ذرا زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مثبت چیزیں جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ افغانستان میں ایک مضبوط سینٹرل گورنمنٹ یا جسے مرکزی حکومت کہتے ہیں وہ قائم ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ گزشتہ 50 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں جو وارڈ لارڈس یا جس کو جنگ سالاران کہا کرتے تھے ان کی حکومت ہوتی تھی، خواہ وہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی یا کرزئی صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی یہ جو کمانڈرز تھے، جنگی کمانڈرز یا جنگ سالاران جسے کہتے تھے یا وار لارڈس، یہ بہت زیادہ مضبوط تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گورنر ہوتے تو ان کو کوئی عہدے سے نہیں ہٹا سکتا تھا، اگر کوئی ان اور عہدے پہ ہوتے تو وہ بڑا زبردستی اس عہدے پہ وہ رہتے تھے، تو یہ ایک بڑا میرے خیال میں ان کی کامیابی۔ دوسرا یہ ہے کہ لارجلی اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک امن قائم ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پہ بم بلاسٹ، وائلنس وغیرہ، دھماکے، لوگوں کا قتل وغیرہ، کیونکہ ہر جگہ ایک فری فار آل سچویشن تھا، تو دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر امن قائم ہوا ہے، اور وائلنس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ تھی جس کو افغانستان بہت زیادہ جو تھا وہ انڈیمنک تھا، وہ تھا کرپشن۔ تو طالبان کی یہ بھی ایک کامیابی ہے کہ طالبان حکومت کی کہ کرپشن میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی لائی گئی، اگر ختم نہیں ہوئی ہے لیکن کمی کافی حد تک لائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو افغانستان تقریباً 70 to 80% جو تھا وہ فورن ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ رہتا تھا۔ گزشتہ اگر ہم 50 سال ان کی ہسٹری دیکھیں، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ لوکل ریسورسز کو جنریٹ کرنے اس پہ وہ توجہ دے رہے ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ان کی کامیابی ہے، بیرونی امداد سے زیادہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اگر ٹیررسٹ نیٹ ورکس یا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس میں داعش کے خلاف، جو داعش زیادہ تر افغانستان میں افغان طالبان کے خلاف ہوتا تھا، ان پہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح کامیابیوں کی لسٹ بھی بڑی ہے۔ سب سے بڑی ناکامی جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک نے ابھی تک افغانستان کو ایسا، افغان طالبان کی حکومت کو ایسے حکومت تسلیم نہیں کیا ہے، اور کسی بھی ملک نے، خواہ وہ اسلامی دنیا کے ممالک ہیں یا وہ غیر اسلامی دنیا ہے، ڈیولپ کنٹری ہے، پورس کنٹری ہے، کسی نے ابھی تک ان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور باوجود اس کے سم ٹائم ہم طالبان کی ڈپلومیسی کو سراہتے ہیں، باوجود ان کی اچھی ڈپلومیسی کے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے دنیا ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی ہے، کیونکہ خواتین پر تعلیم کی پابندی ہے، خواتین پر ورکس یعنی جاب کرنے کی پابندی ہے، گھروں سے باہر نکلنے میں کافی حد تک مشکلات ہیں، تو ایک ایسی ہے جس کو دنیا میرے خیال میں یہ ان کی سب سے جو ناکامی بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پایا، اور جو ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے بڑی لوکلائزڈ انٹرپریٹیشن ہے، میں نے ٹرائبل انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ خواتین پہ رہتا ہے۔ دوسری جو ہے وہ افغانستان ابھی تک یہ پرسیپشن ہے کہ اس خطے کی امن کے لیے جو ہے افغانستان ایک خطرہ ہے، جیسے کہ ٹی ٹی پی جو پوری دنیا کہہ رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشنز، پاکستان، ریجنل کنٹریز کے ٹی ٹی پی جو ہے ان کی لیڈرشپ افغانستان میں ہے، اور وہ افغانستان کی سائل استعمال کرتی ہیں، زمین استعمال کرتی ہیں پاکستان پہ اٹیک کرنے میں، اور پاکستان بار بار ان کو یاد دہانی کرائے کہ ان کو رین ان کرے، لیکن ابھی تک افغان طالبان نے اسی حوالے سے کوئی خاطر خواہ
جو ہے وہ کام نہیں کیا ہے، اور جب سے یہ آئے ہیں تو پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، اسپیشلی جو ہمارا خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سابقہ قبائلی علاقہ ہے۔ تو ان کی ایک بڑی ناکامی جسے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اسی حوالے سے جو ایک اور اہم بات وہ ہے کہ ایران ہو گیا، تاجکستان، ازبکستان اور چین وغیرہ، ان کو بھی ان کے یہاں پہ جو مختلف ٹیررسٹ سینڈیکیٹ ہے وہ ایکٹیو ہے۔ القاعدہ ابھی تک جو ہے القاعدہ کے حوالے سے ان کی پالیسی کلیئر نہیں ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنسرن یہی ہے کہ القاعدہ جو ہے افغانستان میں اب بھی وہ کافی جو ہے وہ تگڑی ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے ساتھ اپنی اکانومی کو لنک کرنا، یہ ان کی بڑی جو ہے ناکامی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان سے لوگ نکل رہے ہیں، کاروبار کے مواقع کم ہے، مطلب یہ کہ انویسٹمنٹ کے مواقع کم ہے، تو غربت جو ہے وہاں پہ اب تک میرے خیال میں سب سے زیادہ جو غربت ہے اس وقت اس خطے میں وہ افغانستان میں ہے، اور وہ دنیا سے ان کی اکانومی جو ہے وہ لنکڈ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ ان کی کامیابیاں ہیں، کچھ ان کی ناکامیاں ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں گزشتہ اگر 4-5 دہائیوں سے دیکھیں جو صورتحال تھی، جو بدامنی تھی، اس بدامنی کو ذرا کم کیا گیا ہے اور ایک سینٹرلائز حکومت قائم کی گئی ہے۔ باقی افغانستان ابھی بھی جس طرح اسد درانی صاحب جو افغانستان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو فار افغانستان، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر دنیا نے جس طرح توجہ ہٹائی ہے افغانستان سے، یوکرین اور فلسطین کی زیادہ فوکس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کچھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہ 9/11 جیسا واقعہ، کہ دنیا کی نظر دوبارہ افغانستان اور افغانستان ایک بار پھر جو ہے وہ ایک جنگ میں اس کو جو ہے دھکیلا جا سکتا ہے۔